آج کی رات شاید عام راتوں جیسی لگ رہی ہو۔ شہر سو رہے ہیں، گھروں کی روشنیاں مدھم ہو چکی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج ہی وہ رات ہو جسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ کی سب سے عظیم رات قرار دیا، لیلۃ القدر۔ وہ رات جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک ایسی رات جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے بھی زیادہ عبادت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا۔ علماء کے مطابق قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر موجود بیت العزت تک نازل کیا گیا، اور پھر 23 برس کے عرصے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات اور واقعات کے مطابق تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ 1400 سال پہلے مکہ کے پہاڑوں میں واقع غار حرا کی تنہائی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور غور و فکر میں مشغول تھے، تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے، اور اقرا کا لفظ انسانیت کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اسی رات فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر نازل۔ اس رات فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زمین ان سے بھر جاتی ہے، اور وہ ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں کوئی بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی اور سکون کی رات ہے جو طلوع فجر تک جاری رہتی ہے، یعنی اس رات اللہ کی رحمت زمین پر پھیل جاتی ہے اور عبادت کرنے والوں پر خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، خاص طور پر طاق راتوں میں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں عبادت میں غیر معمولی محنت کرتے تھے۔ پوری رات عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور اکثر آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر مگر عظیم دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے